الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران گرامی، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اور لاڈلی لخت جگر، نور نظر خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے اللہ تبارک و تعالی نے دو صاحبزادے عطا کیے تھے، ایک کا نام سیدنا حسن اور دوسرے کا نام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ یہی وہ لاڈلے ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف فرما ہوتے اور یہ تشریف لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کو چھوڑ کر نیچے تشریف لاتے اور شہزادوں کو اٹھاتے اور سینے سے لگاتے، پھر فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آج محمد کا بھی امتحان ہوا ہے اور میں اپنے بچوں کو ننگے پاؤں زمین پر چلتے ہوئے، تپتی ہوئی دھوپ میں آتے ہوئے، پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے ان کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے میں نے خطبہ چھوڑا اور شہزادے کو سینے سے لگایا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں کم سنی کے عالم میں اپنے گھر میں روتے تو رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب اور بے چین ہو جاتے تھے، اور اپنے حجرہ اقدس سے نکل کر سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور جا کر کہتے بیٹی کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اس شہزادے کے آنسو بہانا، ان کا رونا، بےتاب ہونا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو نبوت کی گود میں کھیلے ہیں، جو نبوت کی زلفوں سے کھیلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں۔ خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی جدی، کہ میرے نانا نے محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ طریقہ سکھایا، کہ میں نے وضو کا طریقہ اپنے نانا سے سیکھا، میں نے نماز کا طریقہ اپنے نانا سے سیکھا۔ تو یہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آج کے جمعے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، یعنی واقعہ کربلا ہے، یہ واقعہ کربلا کب پیش آیا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، اور ان کی جو شہادت کو ان کی شہادت کن کے ساتھ ہوئی ہے، آج اختصار کے ساتھ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب اسلام کو آبیاری اور بلندی اور غلبہ عطا فرمایا اور اسلام پھیلنے لگا تیزی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 611 عیسوی میں ملی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے نبوت کے بعد، وہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، اور 10 سال کا جو عرصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، تو مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل موجود تھے۔ ایک تھا بنو نذیر، نمبر 2 بنو قریظہ، نمبر 3 بنو قینقاع۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جس کو کہا ہے وہ ہیں یہود، اور پھر یہود کے بعد نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوگے جب تک آپ ان کے مذہب اور ان کے ملت کو اختیار نہ کر لو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم معاہدہ کرتے ہیں اور ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، بالکل وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ لیکن جب سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا اور سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا ہے، تو ان یہودیوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، اور ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بارہا کوشش کی۔ چنانچہ ایک موقع پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ سے ایک فیصلہ کرانا ہے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے گئے، چنانچہ دیوار کے پاس جا کر آپ کو بٹھایا اور قریب تھا کہ اوپر سے ایک پتھر کو پھینک دیتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کیا، ان کے بری نیت سے آگاہ کیا، ان کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے ہٹ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ اور یہود چونکہ یہ اسلام کے ازل سے دشمن ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکالا اور یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں سن 11 ہجری میں تشریف لے جاتے ہیں دنیا سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا منصب سنبھالتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 سال خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔
اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا منصب سنبھالتے گئے، اور 10 سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا منصب سنبھالتے گئے، اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اس وصیت پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منصب خلافت کے دوران اس پر عمل کیا ہے، اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے بالکل نکال دیا۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمیں جزیرہ عرب سے نکالا گیا، تو یہودیوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ اس شخص نے ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور یہ شخص زبان کا بڑا تیز، چلاک اور عیاش قسم کا شخص تھا۔ تو یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نو مسلم لوگوں کے پاس جاتا، اور اس سے جا کر کہتا کہ ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے خلافت کے مستحق جو سیدنا علی ہیں وہ ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا منصب سنبھالا ہوا تھا، تو اس شخص نے یہ سازش رچائی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب سے ہٹایا جائے۔ عبداللہ بن سبا پہلے مکہ گیا، بصرہ، پھر شام، اور پھر یہ شخص کوفہ گیا۔ مختلف علاقوں میں جا کر اس نے لوگوں کی ذہن سازی کی، اور ان کا یہ ذہن بنا دیا کہ خلافت کے جو مستحق ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایک لشکر لے کر سن 35 ہجری میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا منصب چھوڑنے کو کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے گا، اور بعض لوگ کہیں گے کہ یہ قمیض اتار دو، اور آپ نے یہ قمیض نہیں اتارنی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے بالآخر شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر خلافت کا منصب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ 4 سال 6 ماہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، اور پھر سن 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور یہ شہادت کا واقعہ ایسے پیش آیا کہ ایک خارجی تھا عبد الرحمن بن ملجم، یہ مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، تو اس شخص نے اندھیرے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملے سے اس بدبخت نے شہید کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ خلیفہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ الخلافۃ من بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال رہے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ اور پیش گوئی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت تھا یہ اس میں پوری ہو گئی۔ اور یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو دور خلافت ہے یہ وہ دور تھا کہ جس میں امت مسلمہ میں انتشار پھیلا ہوا تھا۔ بنو امیہ اور شام کے لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور جو یہاں کے لوگ تھے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ امت میں یہ انتشار کسی طرح ختم ہو، اور تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور سن 41 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی کہ ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے 2 مسلمان جماعتوں میں سے صلح کروائے گا۔ تو یہ جو پیش گوئی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 2 جماعتیں تھیں ان میں صلح ہو گئی۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا، اور سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک یعنی 19 سال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے، اور ان کے دور میں اسلام نے بہت ترقی کی، اسلام بہت پھیلا، حتیٰ کہ آدھی دنیا سے زائد پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال کا وقت قریب آیا تو سن 60 ہجری 22 رجب میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر چند احباب نے یہ رائے دی کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی خلافت پر بنو امیہ کے لوگ اتفاق کریں گے اور شام کے لوگ ان کی حکومت کو تسلیم کریں گے، تو امت میں جو انتشار ہونا ہے وہ انتشار نہیں ہوگا۔ لہذا اس سے پہلے چونکہ جنگ جمل اور جنگ صفین ہو گئی تھی کہ جس سے امت کے مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، تو یہاں افضل کے ہوتے ہوئے یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے مفضول کو یعنی یزید کو خلافت صرف اس لیے دی گئی تاکہ امت میں انتشار نہ ہو، انتشار ختم ہو جائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیت کے ساتھ ان کو خلیفہ بنایا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد خطبہ بھی دیا کہ میں نے صرف اس لیے اس کو خلیفہ بنایا ہے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو۔ اس وقت تک جو یزید تھا اس میں کوئی بات خلاف شریعت نہیں تھی۔ اس وقت یزید روزے کا پابند تھا، نماز کا پابند تھا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 61 ہجری میں یزید کو خلافت دے دی۔ جس وقت یزید خلیفہ بنا ہے، کیونکہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے لیکن یہ صحابی نہیں ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ جب یزید کو خلافت ملی تو اس نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ تم لوگوں سے میرے لیے بیعت لے لو۔ اس وقت مدینہ منورہ میں جو گورنر تھا وہ تھا ولید بن عتبہ۔ ان کو پیغام دیا کہ تم مدینہ کے لوگوں سے بیعت لے لو، خصوصاً 4 بڑے صحابہ، نمبر 1 عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے ان 4 صحابہ کو بلا کر کہا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، کیونکہ اب خلافت یزید کی ہے۔ تو ان حضرات نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے صبح تجھے جواب دیں گے۔ تو رات کے وقت عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت نہیں کی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ مکہ میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں اور یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں تھے۔ کوفہ والوں کو جب پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو کوفہ کے لوگوں نے ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور کوفہ کی جو گورنری ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً جو خطوط موصول ہوئے ہیں وہ 12,000 خطوط ہیں۔ یہ بات اہل سنت والجماعت کی کتاب البدایہ والنہایہ اور اسی طرح روافض شیعہ کی کتاب جلاء العیون میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ ذکر ہے۔ اور ان میں خطوط میں مشترکہ بات یہ تھی کہ ہم تھک چکے ہیں، نوجوان، بچے، مرد، عورت آپ کو منتظر ہیں، کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں اور ہمارے لوگ اہل بیت کے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اتنی کثرت سے یہ خطوط آئے کہ بوریوں میں بھیجے جاتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کر لیا کہ یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں کہ ان کو مجھ سے محبت ہے، اہل بیت سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو ان کے جو گھر کے افراد تھے، سیدنا حسن کی اولاد تھی اور مسلم بن عقیل کی اولاد تھی، سب نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو تقریباً یہ 150 افراد کا قافلہ بن گیا، جس میں سے 40 گھوڑ سوار اور تقریباً 100 سے زائد جو افراد تھے وہ پیدل تھے۔ اب جب یہ حضرات کوفہ کی طرف جانے لگے تو 3 صحابہ کرام نے آ کر منع کیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا۔ ان میں سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ مت جاؤ، یہ لوگ غدار ہیں، تمہارے والد کے ساتھ اور تمہارے بھائی حسن کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے، یہ لوگ دھوکہ باز ہیں، یہ دھوکے میں کہیں آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، یہ لوگ وعدے کے پابند نہیں ہیں، لہذا مت جائیں۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے خطوط اتنے لکھے گئے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی آ کر منع کیا کہ آپ مت جائیے، لیکن اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر نہ جائیں۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ لکھا ہوا تھا، اس نے ہونا تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے اور میں جاؤں گا۔ اب انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے واقعی جانا ہے تو پہلے وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے آپ مسلم بن عقیل کو بھیج دو، تاکہ مسلم بن عقیل وہ حالات کو وہاں کر دیکھ کر آئیں اور بتائیں کہ اگر حالات ٹھیک ہوں تو آپ چلے جائیں، اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے تو آپ مت جائیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ کوفہ کے حالات ذرا دیکھو اور پھر مجھے آگاہ کرو، مجھے بتاؤ۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچنے گئے۔ جیسے ہی کوفہ پہنچے تو کوفہ کے تقریباً 12,000 لوگ، بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 18,000 افراد نے آ کر سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں۔ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی جماعت میرے ساتھ ہے تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا ارادہ کر لیا۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، حالات بالکل موافق ہیں، آپ اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہو، یا کیونکہ یہاں کے لوگ ہمارے موافق ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ خط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو پڑھنے کے بعد اہل بیت کے افراد اور بچوں کو ساتھ لے چل پڑے۔ جب یہ لوگ یہاں سے نکل پڑے اور راستے میں تھے، یزید کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی تعداد مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، تو یزید نے اس وقت کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے اور کوفہ کے گورنر تھے، تو یزید نے صحابی کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا اور کہا کہ اس کی سرکوبی کرو، کوئی بھی ان کی بیعت نہ کرے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد چونکہ صحابی نہیں تھا، فاسق اور ظالم بدمعاش قسم کا انسان تھا، جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا
اور صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، گھوڑے پر سوار تھا، کوفہ کا چکر لگایا اور اعلان کیا کہ جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کا ساتھ دیا تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ جب کوفیوں نے قتل کی دھمکی سنی تو جتنے کوفی تھے سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب پہلی نماز میں جو 18,000 افراد تھے، جب دوسرا دن آیا تو ان کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ اب جب تیسرا دن آیا تو 6,000، جب پانچواں دن آیا تو صرف 5 آدمی مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو مسلم بن عقیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے دوسرا خط لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ لوگ غدار ہیں، پہلے سب نے بیعت کی ہے اور اب دھمکی سن کر سب نے ساتھ چھوڑ دیا، آپ یہاں نہ آئیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ہمارے موافق نہیں ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط پہنچا ہے، یزید بن عمر تمیمی نے یہ خط ان کو راستے میں پہنچایا ہے، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ جب یہ خط پڑھا تو واپس جانے کا ارادہ کر لیا، کہا کہ ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہیں، ہم تو لڑنے کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، ہمیں تو کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی تھی، محبت کے دعوے کیے تھے، ہم اس لیے آئے تھے۔ تو جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگے تو مسلم بن عقیل کی اولاد نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ راستے میں ان کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو جس نے بھی پناہ دی ہے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو ان کو ہانی بن عروہ نے پناہ دی تھی۔ عبداللہ بن زیاد جو بدبخت تھا، اس نے ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے کہا کہ ہم کو اپنے والد کا قصاص اور بدلہ لینا ہے، اس نے کیوں بے گناہ ان کو شہید کیا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں سے چل پڑے۔ جب یہ قافلہ کربلا کی جگہ پر پہنچا، کربلا عربی میں کہتے ہیں کرب و بلاء، غم اور پریشانی، اس کو ملایا گیا ہے تو کربلا بنا، یعنی غم اور پریشانی اور تکلیف والی جگہ۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 4,000 کا لشکر دے کر بھیجا تھا کہ تم ان کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا اور ان کا راستہ روک لینا۔ اب یہ 4,000 افراد اور وہ اہل بیت کے تقریباً 150 افراد کہاں، اور ان 4,000 افراد یہ ہر قسمی ہتھیار سے لیس تھے، جبکہ ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں خط دے کر بلایا، خطوط لکھ کر کوفہ بلایا تاکہ تم بیعت کرو گے، اور اب تم غداری کر رہے ہو۔ تو ان کوفیوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی خطوط نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بوریوں میں وہ خطوط جمع تھے، بوریوں کو خالی کیا، ایک ایک خط باہر نکال کر بتاتے فلاں نے یہ خط لکھا، فلاں نے یہ خط لکھا، تم لشکر لے کر آ گئے ہو۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یزید سے ملنے دو، میں اپنا معاملہ خود اس سے طے کروں گا۔ اور تیسری بات یہ کی کہ مجھے اسلامی سرحد پر جانے دو تاکہ میں وہاں جا کر کفار کا مقابلہ کروں، اور میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا اس لیے کہ تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، اور تاریخ جو روافض کی کتاب ہے جلاء العیون منتہی الاعمال میں ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی چاہ رہے تھے کہ لڑائی نہ ہو۔ جب عمر بن سعد نے یہ بات سنی تو وہ بھی خوش ہو گیا کہ جب یہ خود واپس جانا چاہتے ہیں تو پھر لڑنے کیا ضرورت۔ عمر بن سعد نے یہ 3 باتیں عبید اللہ بن زیاد سے کہیں تو عبید اللہ بن زیاد کا جو نائب تھا وہ ذی الجوشن، اس نے کہا کہ یہ واپس نہیں جا سکتے، یہ پہلے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں گے،
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آل رسول سے ہوں، اور اس ظالم